الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، بزم اشرف کی رمضان المبارک کی دوسری مجلس میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج 2 رمضان المبارک ہے۔ یہ مہینہ اب شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے 11 ماہ کیسی کیفیت میں گزار دیے۔ اللہ سے بڑھ کر ہماری نفسیات کو کون سمجھنے والا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ میرا بندہ اس حالت میں 11 مہینے گزارتا رہا کہ کبھی نماز میں کوتاہی کی اور کبھی دیگر عبادات میں کوتاہی کی، جس کی وجہ سے اس کی روحانیت کم ہوتی گئی اور مادیت بڑھتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جانتے ہوئے اس کا علاج بھی عطا فرما دیا کہ 1 مہینہ تم کو دے دیا کہ تم پر جو مادیت کا، مال کا، ہوس کا غلبہ ہو گیا تھا اور روحانیت سے دور چلے گئے تھے، اس 1 مہینے میں اس کی تلافی کر لو۔ دل میں جو گندگی لگ گئی ہے اس کو دور کر لو، دوسری مصروفیات کو کم کر کے براہ راست عبادت کی طرف زیادہ سے زیادہ دھیان لگاؤ۔ جب 1 مہینہ اس طرح گزار لو گے تو انشاءاللہ باقی مہینے گزارنا آسان ہو جائے گا۔ اس مہینے میں اپنا نظام الاوقات بنائے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ گویا کھانے پینے سے رکنا اصل مقصد نہیں، بلکہ روزے کی فرضیت کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے۔ یہ مہینہ اس لیے آ رہا ہے کہ بندہ اصل زندگی یعنی براہ راست عبادات کی طرف زیادہ متوجہ ہو۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے اس کا نظام الاوقات ایسا بنائیں کہ اپنی دنیاوی مصروفیات کو کم سے کم کر کے عبادت کی طرف زیادہ دھیان دے تاکہ روحانی طور پر ترقی کے مدارج زیادہ سے زیادہ طے ہو سکے۔ روزے میں کن باتوں کا خیال کریں؟ اول یہ ہے کہ اس ماہ میں ہم جتنا ممکن ہو گناہوں سے بچیں۔ حق تو یہ ہے کہ رمضان کو اس طرح گزاریں کہ اس میں ایک گناہ بھی سرزد نہ ہو۔ اپنے ہاتھ، پیر، زبان، آنکھ، کان، دماغ سب کو گناہ سے بچائے۔ اس مہینے میں آنکھ غلط جگہ نہ دیکھے، زبان سے غلط بات نہ نکلے، کان کوئی گناہ کی بات نہ سنے۔ یہ ارادہ ہوگا تو روزے کی حقیقت حاصل ہوگی، ورنہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ روزہ رکھ کر کھانا پینا چھوڑ دیا اور جو پہلے سے حلال تھا وہ چھوڑ دیا، لیکن جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالم گلوچ کرنا، دھوکہ دہی کرنا، بددیانتی کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پہلے ہی سے حرام تھی، یہ حرام کام کرتے جا رہے ہیں۔ یعنی حلال کام تو چھوڑ دیے اور حرام کام نہیں چھوڑے، پھر اس روزے میں روحانیت اور برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے جتنا ممکن ہو آدمی گناہوں سے بچے، اور رمضان میں گناہ سے بچنا آسان ہے۔ لہذا روز اول سے اس بات کا عزم کر لے کہ رمضان میں گناہ کے قریب بھی نہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں گناہوں سے بچنا آسان فرما دیا، کیونکہ اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور شیاطین سے بہکانے کی صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے۔ لہذا گناہ پر آمدہ کرنے کے لیے شیطانی چالیں حملہ آور نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو ہمارے نفس کی ہوگی۔ رمضان سے پہلے گناہ کے 2 محرک ہوتے تھے، نفس اور شیطان۔ رمضان میں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اب صرف نفس کا محرک رہ گیا،
اور ایک دشمن سے مقابلہ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، اس لیے اب گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس کا ہر ہر لمحہ، ہر ہر گھڑی، ہر پل ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔